بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین پروگرام آج تک میں ہوں آپ کا میزبان حافظ عرفان خانہ۔ سب سے پہلے لاتعداد مرتبہ درود و سلام وجہ تخلیق کائنات محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کی اولاد پر۔ ناظرین گرامی، آج ہم بات کریں گے جیسے کہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں معاشی سلسلہ جو ہے وہ پوری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ نہ صرف معاشی سلسلہ، اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی نظام جو ہے وہ بھی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے، اس پہ بڑے گہرے اثرات جو ہے وہ پڑے ہیں۔ تو اسی طرح ہم بات کریں گے کہ اس وقت پاکستان کے اندر الیکشن کمپین جو ہے وہ بڑے زور و شور پہ ہے۔ بالخصوص آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ اس وقت الیکشن کمپین کا سلسلہ شروع ہے، اور وہاں پہ آج بھی مریم نواز صاحبہ جو ہے وہاں پہ الیکشن کمپین کے سلسلہ میں گئیں، اور وہاں سے انہوں نے اپنے کارکنان سے خطاب کیا۔ اگر گزشتہ روز کی بات کی جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ بھی وہاں پہ گئے، اور انہوں نے پوری طرح سے اپنی الیکشن کمپین کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا۔ اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف جو کہ اس وقت مرکزی قیادت ہے، جو اس وقت قومی اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے اور اپنی حکومت بھی چلا رہی ہے، یہ سب لوگ جو ہے وہ آپ الیکشن کمپین کو بڑے زور و شور کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو تعلیمی نظام وہ جو ہے وہ بڑی ہے، بچوں کا تعلیمی خرچ ہو رہا ہے۔ ان سب موضوعات پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم مہمان ناصر عظیم خان ایڈوکیٹ، جو کہ ماہر قانون ہیں، تجزیہ نگار ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ عرفان صاحب۔ ناصر عظیم خان صاحب، آج ہم بات کریں گے جیسے کہ اس وقت الیکشن کمپین جو ہے وہ بڑے زور و شور سے جاری و ساری ہے۔ تمام پارٹیاں جو ہیں وہ اس وقت اپنی الیکشن کمپین جو ہے وہ مرکزی قیادت کی زیر نگرانی جو ہے وہ الیکشن کمپین کو چلا رہے ہیں۔ تو کیا یہ الیکشن کمپین سے کرونا وائرس نہیں پھیلے گا؟ جی عرفان صاحب، آپ درست فرما رہے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو کیمپین چل رہی ہے الیکشن کے حوالے سے آزاد کشمیر میں، اور مسلسل گیدرنگز ہو رہی ہیں، اور گیدرنگز اتنی زیادہ ہو رہی ہیں کہ نظر آتا ہے کہ نمبرز آف لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اور بڑا ہیوج قسم کا کراؤڈ نظر آ رہا ہے۔ اکثر ٹی وی چینلز دکھا رہے ہیں۔ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ابھی اسلام آباد کے حوالے سے بھی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے کہ ریشو دوبارہ ہائی ہونا شروع ہو گیا ہے کرونا کا، اور کرونا کے ایس او پیز پہ عمل درآمد کروانے کے لیے یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے بھی، اور آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو ایس او پیز کو عمل درآمد کروانے والے ادارے ہیں وہ یہ بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کائنڈلی آپ ایس او پیز کا خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے، اور خاص طور پہ پارٹیوں کے تمام رہنماؤں کو بھی یہ بات دیکھنی چاہیے کہ اگر کرونا اسلام آباد میں پھیل رہا ہے یا پنڈی میں پھیل رہا ہے یا دوسرے شہروں میں کرونا آ رہا ہے، تو کیا وہ آزاد کشمیر کی ہیوج جو کراؤڈ ہوگا، گیدرنگ ہوگی، تو کیا اس سے کرونا ٹرانسفر نہیں ہوگا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رہنماؤں کی بھی ذمہ داری ہے کہ آزاد کشمیر میں اگر کرونا کی سچویشن رائز ہو گئی تو وہ پورے پاکستان اور تمام گلگت بلتستان اور ہر جگہ وہ کرونا پھیل سکتا ہے۔ تو اس پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے تمام پارٹی رہنماؤں کی کہ اس پہ متفقہ فیصلہ کیا جائے اور یہ گیدرنگز کو بین کیا جائے۔ اچھا، میں یہاں پہ یہ بھی جاننا چاہوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے کہ ایک طرف حکومت جو ہے وہ اعلانات کر رہی ہے، سروسز لگا رہی ہے کہ جی یہ کرونا سے بچاؤ کے لیے ہمیں اس طرح کے ایس او پیز پہ عمل کرنا چاہیے، اور دوسری جانب وہ یہ سارے جلد سے جلوس کر رہے ہیں؟ کیا یہ عام آدمی کے اور جو ایک ہائی لیول ہماری جو کابینہ ہے، جو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے نمائندگان ہیں، جو پنجاب اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے نمائندگان ہیں، کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے عام آدمی کے ساتھ؟ دیکھیے، وہاں اگر دیکھا جائے آزاد کشمیر میں تو وہاں پہ تو اس ٹائم جنگ چل رہی ہے اقتدار کی، اور اقتدار کی جنگ میں جب سیاستدان اترتا ہے تو بالکل بھوکا ہوا ہوتا ہے، اور اسے اقتدار چاہیے ہوتا ہے۔ اقتدار کے لیے چاہے کتنے بھی لوگوں کی بلی دینی پڑے، یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے عام عوام پر بھی کہ انہیں بھی چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں۔ اور دیکھیں، ہمیں خود ہوش کرنا چاہیے۔ اگر اتنی بڑی ہیوج گیدرنگ میں ہم جا کے کھڑے ہو جائیں گے اور جہاں پہ 1000 2000 لوگ موجود ہوں گے تو کرونا آٹومیٹیکلی ٹرانسفر ہوگا۔ تو 4 6 لوگوں سے بھی ٹرانسفر ہوا تو وہ 4 5 کو افیکٹ کر جائے گا۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر ہیوج گیدرنگ میں ہم خود اوائڈ نہیں کریں گے تو کیسے گورنمنٹ لیول سے بھی ان کو روکا جا سکے گا؟ اگر آپ کو دیکھا جائے کہ
الیکشنز کے حوالے سے، کیمپین کے حوالے سے پارٹیاں وہاں پہ جلسے منعقد کر رہی ہیں، تو اگر ہم خود بائیکاٹ کر دیں اور خود تعداد میں کم جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ خود بھی قابو پایا جا سکتا ہے، نہ کہ اب حکومتی لیول پہ اعلان کروایا جائے اور ایس او پیز پہ عمل درآمد کروایا جائے۔ ایس او پیز پہ عمل درآمد تو ہم نے خود کرنا۔ اچھا، دوسری جانب جو میرا آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، ہمارے ادارے جو ہیں وہ بند پڑے ہیں اس وقت، تو کیا ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو کھولا نہیں جا سکتا؟ دیکھیں اب جو حالات آ گئے ہیں، پچھلے 2 سال سے تعلیمی نظام آن لائن چل رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اب وقت آ گیا ہے کہ تعلیمی نظام کو دوبارہ مینول کیا جائے۔ جیسے ایک پالیسی چل رہی ہے کہ ہاف کلاس کو ایک دن بلایا جاتا ہے اور ان کی چھٹی ہوتی ہے اگلے دن، اور اگلے دن پھر 25 یا 30 سے بچوں کو دوبارہ بلایا جاتا ہے، تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ پالیسی تو میں سمجھتا ہوں بہت زبردست ہے، اور سلیکٹیو سبجیکٹس کی بات کر رہی ہے گورنمنٹ کی، ان کی امتحانات دیں، پروموشن لے لیں، تو یہ طریقہ کار بھی بہت زبردست ہے۔ اور اسکولوں کو اگر 50% بھی اوپن رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں بچوں کی عادت کو مینٹین کیا جائے، ورنہ یہ جس طرح کے دھرنے چل رہے ہیں تو آنے والے وقت میں یہ بچے ہر 6 مہینے بعد دھرنے دیتے ہی نظر آئیں گے، بلکہ پڑھائی سے دور ہوتے جائیں گے۔ تو کرونا بہت زیادہ ہو گیا، آفیسز چل رہے ہیں، تمام لوگوں کے بزنس چل رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اسکولس کو بھی اوپن ہونا چاہیے تاکہ بچے اپنی پڑھائیوں کو مینٹین کر سکیں۔ بہت شکریہ ناصر عظیم خان ایڈوکیٹ صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت رائے سے ہمیں نوازا۔ ناظرین گرامی، بالکل آخر میں ہم یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ خود جو ہے وہ اس پہ عمل پیرا ہو، اور عوام کو بھی چاہیے کہ وہ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اپنا کردار ادا کریں اور اپنی جان کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو بچائیں۔ اگر آپ محفوظ ہیں تو یقیناً آپ کا پورا خاندان محفوظ ہوگا، اگر ایک خاندان محفوظ ہے تو اسی طرح پورا قبیلہ جو ہے، اسی طرح پورا گاؤں جو ہے وہ محفوظ ہوگا، اسی طرح وہ لوگ جب باہر جاتے ہیں۔ یہ ہے کہ اس کی سادہ سی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو محفوظ کریں گے تو ہم دوسروں کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو چاہیے، جیسا کہ ناصر صاحب نے بھی فرمایا، کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے تعلیمی نظام پہ فوکس کرنا چاہیے، اور اس وقت حکومت کو چاہیے کہ، میری رائے ہے کہ اسکولوں اور کالجوں کے اندر بہتر انداز میں ایس او پیز پر عمل کروا کے کلاسز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اپنی خوبصورت رائے سے ہمیں ضرور نوازیے، کیا صحیح تھا اور کیا غلط تھا یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا بہت سارا خیال رکھیے۔ تب تک کے لیے مجھے اور میرے مہمان ناصر عظیم خان ایڈوکیٹ صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔